مکہ کی سرزمین جہاں کعبہ موجود تھا مگر دل بتوں سے بھرے ہوئے تھے، جہاں طاقتور سردار تھے اور کمزور غلام، جہاں سچ بولنا جرم تھا اور حق ماننا بغاوت۔ اسی مکہ میں ایک سیاہ فام غلام رہتا تھا، بلال بن رباح۔ ماں کا نام حمامہ، جو خود بھی غلام تھی۔ آقا تھا امیہ بن خلف، مکہ کے ظالم ترین سرداروں میں سے ایک۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مال رکھتے تھے، نہ خاندان، نہ طاقت، مگر ان کے سینے میں ایک صاف دل اور سچ کی جستجو تھی۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی گلیوں میں ایک مختلف آواز سنی۔ یہ شاعری نہ تھی، یہ کہانت نہ تھی، یہ قرآن تھا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر گئے۔ ایک اللہ، نہ کوئی شریک، نہ کوئی محتاج۔ یہ وہی بات تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کوئی دلیل نہ مانگی، کوئی شرط نہ رکھی، صرف کہا، اگر یہی حق ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ کمزور تھے مگر ایمان مضبوط تھا۔ جب امیہ بن خلف کو خبر ہوئی تو اس کا غرور آگ بن گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، کوڑے برسائے گئے، پیاس میں تڑپایا گیا اور کہا جاتا، لات و عزا کو مان لو، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے صرف ایک آواز نکلتی، احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظلم دیکھا تو دل کانپ گیا۔ انہوں نے کہا، یہ انسان نہیں، تمہارے ظلم کا نشان ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ آزادی صرف جسم کی نہیں تھی، یہ روح کی آزادی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین صحابی بن گئے۔ جب اذان کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال اذان دو۔ یہ اعزاز کسی قریشی سردار کو نہیں، ایک سابق غلام کو ملا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مدینہ میں گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف اذان نہ تھی، یہ اعلان تھا کہ اسلام میں عزت رنگ، نسل اور مال سے نہیں، ایمان سے ہے۔ فتح مکہ کے دن وہی بلال، وہی اللہ غلام، اکبر اللہ وہی جس اکبر، پر پتھر رکھے گئے تھے، اشہد ان لا آج الہ کعبہ کی الا چھت پر اللہ۔ کھڑے تھے اور اذان دے رہے تھے۔ امیہ بن خلف کا غرور ختم ہو چکا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر امن ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہ دے سکے۔ کہتے تھے، جس کے لیے اذان دیتا تھا وہ اب دنیا میں نہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اذان دی۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو پورا مدینہ رو پڑا۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔